اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، اور ہمارا موضوع اس آیت میں ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری دی ہے ایمان والوں کو، لیکن ہر ایمان والے کو نہیں، بلکہ ان ایمان والوں کو جو ایمان لا کر نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ شرط ہے، کیونکہ جب قرآن کے اندر ایمان والوں کا ذکر آتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ ایمان والے 3 قسم کے ہیں، جو بظاہر ایمان والے ہیں، جن کو ایمان والوں میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے والی۔ ایمان والے 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ایمان والے جو ایمان میں پختہ ہیں، مضبوط ہیں، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ایمان والے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، صرف زبانی ہی ان کا دعویٰ ہوتا ہے، ان کے دل میں ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ تیسرے وہ کہ جو دل میں ایمان رکھتے ہی نہیں لیکن ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کا اصل مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، یعنی کہ منافقین۔ ان سب کو ایمان والوں میں شامل کیا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ اسی لیے کہ جب اللہ رب العزت سورہ توبہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو کر گرے جاتے ہو۔ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے ہو؟ تو یہاں پر ایمان والوں سے مراد صحابہ کرام نہیں ہیں، یہاں پر ایمان والوں سے مراد سچے ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر منافقین کو سنائی جا رہی ہے بات کہ تم جہاد پر جانے کی بجائے اپنے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہو، تمہیں دنیا عزیز ہے آخرت کے مقابلے میں، تمہیں دنیا عزیز ہے جنت کے مقابلے میں، یعنی کہ ایمان والوں میں ہی ان کو شامل کیا گیا قرآن کی اصطلاح میں۔ بعد میں ان کو الگ کیا جائے گا قیامت کے دن، دنیا میں ان کو ایمان والوں میں ہی رکھا گیا۔ تو جب ایمان والوں کی بات آتی ہے صرف، تو پھر یہ بات لازم نہیں کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے، بلکہ اس میں ایک شرط اور لگتی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لا کر نیک اعمال بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ انسان کو دنیا کی زندگی میں بھی اطمینان اور سکون کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے، اللہ رب العزت نے یہاں پر ٹھکانے کا ذکر کیا۔ دوسری بات، اس کو کھانے کے لیے رزق چاہیے، اللہ نے یہاں پر رزق کا بھی ذکر کیا۔ تیسری بات، اس کو ایک بیوی چاہیے، بچے چاہیے، خاندان چاہیے، گھرانہ چاہیے، اس کا بھی ذکر کیا۔ چوتھی بات، انسان کو سب سے بڑا خوف یہ رہتا ہے دنیا کے اندر کہ میں یہاں پر سب کچھ حاصل کر کے بھی کبھی نہ کبھی یہاں سے چلا جاؤں گا، تو اس چیز کا بھی یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ وہاں تمہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا، تم ہمیشہ وہیں رہو گے۔ یہ چاروں باتیں اللہ رب العزت نے بیک وقت اس آیت میں بیان فرمائی ہیں سمجھنے والوں کے لیے کہ جنت کے اندر تمہیں کیا ملے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہ آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، قرآن میں بار بار آتا ہے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔
یہ بار بار کیوں بتایا جاتا ہے؟ سوچنے کی بات۔ ایک بات تو یہ کہ جن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ یہ بات ہو رہی ہے اولین ان لوگوں سے جو صحابہ کرام تھے، مکہ کے مہاجرین، جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، جن کو اللہ کے رستے میں صعوبتیں، آزمائشیں، مصیبتیں اٹھانی پڑی، جن کے گھر والوں کو اللہ کے رستے میں قتل کیا گیا، ان سے ان کے کاروبار چھینے گئے، ان سے ان کے گھر چھینے گئے، ان کو بالکل ہر چیز سے دور کر کے اور پھر اپنے شہر سے بھی دور کر دیا گیا۔ اب وہ مدینہ پہنچے، یہ مدنی صورت ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم نے وہاں پر سب کچھ کھو دیا تو میں تمہیں اس سے بہتر عطا کروں گا۔ اگر تم سے گھر لے لیا گیا، میں تمہیں اس سے بہتر گھر جنت میں عطا کروں گا۔ اگر تم سے رزق لیا گیا، اس سے بہتر رزق عطا کروں گا۔ تم سے تمہارے گھر والے چھینے گئے، میں اس سے بہتر عطا کروں گا۔ تمہیں وہاں سے نکالا گیا، جنت سے تمہیں کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت ان کو بتا رہا ہے تاکہ ان کو تسلی ہو، تشفی ہو کہ ہمیں اصل ٹھکانہ وہاں ملنا ہے۔ لیکن قرآن تو ہر دور کے لیے ہے، تو آج ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے۔ دیکھیے اس وقت بھی دنیا میں جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مہنگی پراپرٹی دنیا میں وہ ہوتی ہے جسے واٹر فرنٹ پراپرٹی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جس کے سامنے قدرتی پانی ہو۔ اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو جتنی پراپرٹی کراچی میں سمندر کنارے ہے، چاہے وہ اپارٹمنٹس ہوں، چاہے وہ بنگلے ہوں، ان کی پراپرٹی کراچی میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، ویلیو، اس کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ امریکہ میں چلے جائیں تو جتنی پراپرٹی واٹر فرنٹ ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو بہتا ہوا پانی آنکھوں کو بڑا پیارا لگتا ہے، اسے اس کو دیکھ کر بڑا سکون ملتا ہے۔ اور پھر سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ اگر سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے یا نہروں کے کنارے کوئی رہتا ہو تو اس کو خطرہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کبھی سیلاب آ جائے، کبھی اللہ نہ کرے طوفان آ جائے۔ تو یہ دنیا کے خدشات اپنی جگہ، لیکن پھر بھی دنیا میں واٹر فرنٹ پراپرٹی سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا گھر پانی کے سامنے اور وہ ایلیویشن پر ہے، یعنی بلندی پر ہے، تو وہ ان خطرات سے بھی بچ جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کا گھر اگر 10ویں منزل پر ہے، اپارٹمنٹ ہے، 15ویں منزل پر ہے، تو وہ ان خطرات سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے جانتے ہیں کہ جتنا اوپر فلور پر گھر ہوگا اتنا ہی زیادہ مہنگا ہوتا چلا جائے گا، جتنا اچھا ویو ہوگا اس کا، جتنا اچھا نظارہ ہوگا اتنا ہی زیادہ مہنگا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایسے باغات کا ذکر کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی کہ وہ گھر، وہ رہائش، وہ بلندی پر ہے اور نہریں نیچے بہ رہی ہیں۔ اگرچہ جنت میں کوئی خطرہ نہیں ہے سیلاب کا، طوفان کا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کو، کیونکہ وہ خالق ہے ہمارا، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے گھر کے ٹیرس میں صبح کو نکلے اور اس کو سامنے نہریں بہتی نظر آئیں، اس کو باغات نظر آئیں۔ انہی نظاروں کے لیے تو لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اوپر جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں سیر و تفریح کرنے کے لیے۔ جو کر سکتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ہریالی دیکھوں، بہتے دریا دیکھوں، میں سمندر دیکھوں، یہ مختلف قسم کی چیزیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ٹورزم کی انڈسٹری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں یہ سب کچھ چاہیے، میں یہ سب کچھ تمہیں جنت میں دوں گا، اور وہ اتنا زبردست ہوگا کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی خوبصورتی نہیں کر سکتی۔ اس کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَإِنَّ مَوْضِعَ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اگر جنت میں کسی کو کوڑا رکھنے کے لیے جگہ مل جائے، صرف کوڑا رکھنے کی جگہ، تو وہ ساری دنیا اور دنیا کی ساری خوبصورتی سے بہتر ہے۔
تھوڑی سی جگہ جنت کی ساری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ دینا چاہتا ہے. پھر رہائش کے بعد کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، وہاں پر جب کھانے کو انہیں پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا تو جنت کے پھل بھی، ان کی لذت، ان کی خوشبو، ان کے رنگ، وہ سب دنیا کے پھلوں کے اور نعمتوں کے مقابلے میں ان کی نعمتیں، ان کا ذائقہ، ان کی خوشبو، ان کے رنگ بہت عظیم الشان ہوں گے. دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جنتی جب وہ پھل ان کو دیا جائے گا وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے کھا چکے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ تو پھر وہی مل گیا. نہیں، جنت میں کوئی چیز انسان کو بور نہیں کرے گی، اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوگا انسان. یعنی جب وہ پھل دیا جائے گا، جب وہ آ رہا ہوگا، ان کے پاس لایا جا رہا ہوگا، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے دنیا میں اگر آپ نے کسی اچھی جگہ سے، کسی اچھے ریسٹورانٹ سے یا کسی جگہ پر آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہو جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو اور اس کے بعد آپ کو ایک عرصے تک وہ نہ ملی ہو. اب جب دوبارہ آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے کہ یہاں پر جب پچھلی دفعہ کھانا کھایا تھا بڑا مزیدار تھا، ھذا الذی رزقنا من قبل، ہم نے پہلے بھی یہاں پر کھایا تھا، یہ بھی زبردست ہوگا، یہ بھی کھانے میں بڑا لذیذ ہوگا. یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کبھی ان کو آپ کسی جگہ پر لے جائیں، ان کو آئس کریم کھلا دیں، بہت اچھی کہیں سے لا کر دے دیں ان کو. اب جب دوبارہ آپ ان کے پاس کبھی لے کر جائیں گے تو وہ ان کی ایکسائٹمنٹ، ان کی خوشی دیکھنے والی ہوگی، قابل دید ہوگی، کہ وہ کہیں گے یہ تو پہلے بھی ہمیں ملی تھی، یہ تو بڑی لذیذ ہوتی ہے، واہ کیا مزہ آئے گا اس کو کھانے میں. تو یہی بات ہے یہاں پر جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب وہ پھل ملیں گے تو وہ پہلے والے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، تو وہ خوشی میں کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، یہ تو بڑا لذیذ ہے، یہ تو بڑا مزیدار ہے. لیکن اللہ نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہاں ملتے جلتے ہوں گے لیکن مختلف ضرور ہوں گے. پہلے کے مقابلے میں ذائقہ اور بہتر ہو چکا ہوگا، خوشبو اور بہتر ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہ خالق ہے. وہ انسان کی تخلیق میں اتنی ساری نشانیاں آپ کو دکھاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ ہر پھل دوسرے پھل سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے، بڑی بات ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. کیوں؟ اپنے انگوٹھے کو دیکھیں غور سے، اس پر ایک تھم پرنٹ ہے جس سے آپ کا بایو میٹرک ہوتا ہے. کتنے انسان ہیں دنیا کے اندر؟ کم از کم 700 کروڑ. ہر انسان کا تھم پرنٹ الگ ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ہے پیدا کرنے والا اللہ. کون ہے اس کے جیسا پیدا کرنے والا؟ 700 کروڑ انسانوں کا تھم پرنٹ سب کا مختلف ہے. اسی پر بندے کی شناخت ہوتی ہے. تو جو رب یہ کر سکتا ہے اس کے لیے پھل مختلف پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں. ہمارا ایمان ہے اس پر، ہمارا ایمان ہے قرآن پر. اور آخر میں فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. ان کے لیے جنت میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یعنی ان کو آلائشیں، جو دنیا کے اندر عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ مسئلے ان کو پیش نہیں آئیں گے. نہ وہاں پر قضاء حاجت ہوگی، نہ وہاں پر کوئی اور مسئلہ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، اور نہ ہی دلوں میں کدورت ہوگی. جیسے میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، چپکلش ہو جاتی ہے، وہ کبھی ناراض ہو جاتی ہے، کبھی غصہ کر دیتی ہے، کبھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں. تو دلوں میں سے اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں باہر نکال دیں گے. اور جنت میں وہ جوڑے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی کے ساتھ رہیں گے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اور مزے کی بات یہ کہ وہاں پر جو صفات ایک انسان اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے وہ صفات بدرجائے اتم ان بیویوں میں موجود ہوں گی. خوبصورتی کو لے لیں، اخلاق کو لے لیں، نرمی کو لے لیں، محبت کو لے لیں، الفت کو لے لیں. جو کچھ ایک مرد اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے، آئیڈیل ہے اس کے ذہن میں، اس سے بہتر اللہ اس کو وہاں پر عطا کرے گا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. کیا زندگی ہوگی، وہ کیا مقام ہوگا، وہ کیا خوشیاں ہوں گی جو اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھی ہیں. اور دنیا کی طرح کبھی وہاں سے جانا نہیں پڑے گا، ہمیشہ رہنے کو ملے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں اس جنت کا حقدار بنا دے. اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر اپنی جنتوں کا وارث بنائے اور ان میں ہمیشہ رکھے. آمین. استغفر اللہ.